یار یہ کتنا حسین ہے، ثنایا کی دوست نے حسرت سے کہا تھا۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کو۔ اس کی دوست کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، شاید وہ مہمانوں میں سے کسی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، تمہاری نظر تو ہر کسی پر ٹھہر جاتی ہے، بھلا یہ کیا بات ہے؟ تمہارا شوہر بہت بد نصیب ہوگا۔ ثنایا نے منہ بناتے کہا، کاش وہ بد نصیب یہی ہینڈسم ہو۔ دوست ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے اس طرح کہنے پر ثنایا تجسس سے کھڑکی کی جانب گئی اور اس ہینڈسم شخص کو دیکھنا چاہا جس کو دیکھ کر اس کی دوست آہیں بھر رہی تھی۔ کون ہے وہ ہینڈسم؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، ثنایا نے متجسس ہوتے پوچھا، کیونکہ نیچے تو بہت سارے لوگ تھے۔ پاگل کونے میں دیکھ، وہ تو فون کان سے لگائے کھڑا ہے، سیاہ لباس میں۔ ثنایا کے دوست کے کہنے پر نظر گھمائی تو نظر حسام خانزادہ پر ٹھہری۔ اس کی آنکھیں پھٹی، پھر آنکھیں چھوٹی کیے حسام کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ حسن کی دولت سے مالا مال بے حد حسین تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے اپنی آج تک کی زندگی میں اتنا روبدار اور خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ بابی کے بھائی ہیں۔ حسام نام ہے ان کا، ثنایا نے منہ بنا کے کہا، لیکن پھر ایک چور نظر حسام پر ڈالی۔ وہ واقعی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اوہو، پھر تو چانس ہے نا، کیا پتہ یہ تمہارا جیجو ہی بن جائے، ثنایا کی دوست نے کہا تو جواباً ثنایا نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ تم ہوش کرو، ہم سے 10-11 سال بڑے ہوں گے۔ ثنایا کی عمر جتانے پر اس نے گہری سانس لی۔ ایج از جسٹ اے نمبر۔ لڑکے کو امیر اور ہینڈسم ہونا ضروری ہے اور لڑکی کا خوبصورت اور کم عمر، اور ہمارے معاملے میں دونوں ہیں۔ ثنایا کی دوست اور بھی کچھ کہہ رہی تھی پر ثنایا کمرے سے نکل گئی تھی، کیونکہ آج اس کے بھائی کا ولیمہ تھا، اسے مہمانوں کو ویلکم کرنا تھا۔ ثنایا شاہ خاندان کی چھوٹی بیٹی تھی، سب کی لاڈلی اور چلبلی اور شرارتی، بے حد حسین، جو اسے ایک بار دیکھتا تھا دوبارہ ضرور دیکھتا تھا۔ نازک ستون آنکھ، بڑی آنکھیں جن پر گری پلکیں گنی اور مڑی ہوئی تھیں، ہونٹ گلابی مائل، چہرے پر والہانہ معصومیت، نازک سا دبلا پتلا سراپا، بال ریشم جیسے سنہرے رنگ کے جو ہمیشہ کمر پر جھولتے رہتے تھے، مخروطی انگلیاں جس میں آج اس نے ایک بڑی نگینے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ وہ سادہ مزاج تھی، اسے میک اپ پسند نہیں تھا۔ آج بھی وہ سلور رنگ کی نازک سے کام کی میکسی پہنے، بالوں کو نیچے سے کرل کیے، میک اپ کے نام پر گلابی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل اور گنیری پلکوں کو مسکارا لگا کر مزید گنا کیا تھا۔ وہ سب میں بالکل نمایاں تھی۔ مہمانوں کو ویلکم کرتے ہی عورتوں کے ہاتھ میں گجرے دے رہی تھی۔ تمام شادی میں وہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ ان سب سے انجان دو شوخ آنکھیں اسے مستقل دیکھ رہی تھیں۔ جب اسے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو نگاہیں بے اختیار حسام شاہ کی جانب اٹھتی، پر وہ تو جب سے آیا تھا تب سے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ خیر سے ولیمہ فارغ ہوا تھا، اس کی بھابھی اپنے میکے والوں کے ساتھ چلی گئی اور سارے کزنز ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ بھی سب کے درمیان تھی، پر سوچ کی ڈوریں حسام خانزادہ کے ساتھ بندھی تھی۔ وہ کچی عمر کی تھی، لاؤبالی سی، دل پر پہلا نقش حسام خانزادہ کا پڑا تھا۔ جانتی تھی ناممکن ہے، لیکن پھر بھی دل نے چپکے سے خواہش کی تھی کہ کاش اسے حسام خانزادہ جیسا دلہا ملے، پر وہ نہیں جانتی تھی بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، پر وہ دعائیں اکثر تکلیف بن جاتی ہیں۔ جیسے حسام خانزادہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اذیت ثابت ہونے والا تھا۔ وہ جس نے حسام خانزادہ کا صرف ظاہری روپ دیکھا تھا، دعا مانگنے سے پہلے وہ حسام خانزادہ کا دوسرا رخ نہیں جانتی تھی۔ ایک بڑا گاؤں تھا جس میں 2 سردار تھے، ایک سردار سرمد خانزادہ اور دوسرے سردار احمد شاہ۔ دونوں گاؤں میں امن چاہتے تھے، لیکن پھر بھی درمیان میں کچھ ایسی ناچاکیاں ہو جاتی تھی جس سے گاؤں میں خرابی ہوتی تھی۔ دونوں ہی اپنی سرداری چھوڑنے کے خلاف تھے، اس لیے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود درمیان دشمنی کی پھوٹ پڑ رہی تھی، جس سے نقصان صرف گاؤں کے بے بس اور لاچار لوگوں کا ہو رہا تھا۔ اس لیے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے سردار احمد شاہ نے سردار سرمد خانزادہ کی پوتی کا ہاتھ مانگا تھا، اپنے پوتے زارون شاہ کے لیے۔ سب کے اختلاف کے باوجود بھی سرمد خانزادہ نے اپنی پوتی ایمل خانزادہ کا ہاتھ زارون شاہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس شادی کے سب سے زیادہ مخالف حسام خانزادہ تھا، اسے شاہ خاندان سے نفرت تھی، اوپر اپنی دادا سائیں کے فیصلے کے آگے مجبور تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ بہت لاتعلقی سے حسام نے اپنے بہن کی شادی اٹینڈ کی تھی اور پھر شادی کے فوراً بعد وہ شہر روانہ ہو گیا تھا۔ شہر میں اس کا بڑا اونچا کاروبار تھا، ملک کے کامیاب بزنس مین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔
اس کی منگنی طلحہ ایسوسی ایٹ کی مالک کی بیٹی لبنہ سے ہوئی تھی۔ لبنہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی، خوبصورت، بولڈ، پراعتماد اور ہر لحاظ سے حسام خانزادہ کے ساتھ جچتی تھی۔ حسام کو اس سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اسے اپنی کلیبر کی لگتی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ حسام باقاعدگی سے اپنی بہن کو فون کرتا تھا اور اس کی خیر خیریت لیتا تھا۔ وہ اکثر اپنی بہن کے منہ سے اپنی نند کا نام سنتا تھا، سنایا۔ کبھی وہ سنایا کی تعریف کرتی تھی، کبھی وہ سنایا کی شرارتیں سناتی تھی۔ حسام نے اب تک سنایا کو دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا۔ ایک طرح سے نہ جانتے ہوئے بھی وہ سنایا کو جان گیا تھا۔ حسام کی بہن نے اسے سنایا سے شادی پر فورس کیا، پر حسام نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حسام کو اپنی بہن کے حاملہ ہونے کی خبر ملی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان سب کی جان زارون سے لاکھ اختلافات سہی، پر وہ اب مطمئن تھا کہ اس کی بہن خوش ہے۔ وہ شہر میں تھا۔ شہر سے بہن کے لیے، اس کی ہونے والی اولاد کے لیے، جس کے آنے میں بھی بہت وقت تھا، اس نے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی اپنی پسند سے۔ یہ وہی حسام خانزادہ تھا جس کو شاپنگ سے سخت خوف تھی۔ کل اسے واپس گاؤں جانا تھا، لیکن جو خبر اسے ملی تھی، اس خبر نے حسام خانزادہ کے وجود کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ رات 3 بجے کے قریب اس کے پاس کال آئی تھی اور اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے یہ سب خواب سا لگا تھا، ایک ڈراؤنا خواب۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، اور پھر جب یقین آیا تو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ خاندانی دشمنی کو مٹانے کے لیے اس کی بہن قربان کر دی گئی تھی۔ وہ گاؤں لوٹا تھا۔ حویلی کے آنگن میں اس کی بہن کا جنازہ پڑا تھا۔ وہ یکٹک اپنی بہن کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس جنازے میں ضرور شاہ شامل نہیں تھا۔ اس کی نظر جنازے کے پاس روتی ہوئی لڑکی پر پڑی، ایک نازک سی لڑکی جو لرزتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہ ان کی خاندان کی نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر حسام نے صرف ایک ہی نام یاد آیا تھا، سنایا شاہ۔ شاہ خاندان کی لاڈلی بیٹی۔ بہن کا جنازہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ قبر میں اتار کے آیا تھا۔ یہ کوئی جسم خانزادہ سے پوچھتا ہوں۔ گرانے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن کو غسل اس کی پھوپھیوں نے دیا تھا، اور پھوپھیوں نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کے جسم پر نیلوں کے نشان تھے، گہرے زخم تھے، اور اس کی موت مار کٹائی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ زیادہ تشدد کی وجہ سے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ آنکھوں میں بدلے کی آگ دھکنے لگی تھی۔ آنکھوں میں چنگاریاں نکلتی مقابل کو جلات دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اس نے اپنی طاقت کے زور پر معلوم کروایا تو شاہ خاندان کے ملازم سے ہی معلوم ہوا تھا کہ زرون شاہ اس کی بہن پر تشدد کرتا تھا، اور زرون سمیت اس کی ماں اور بہنیں۔ بہن کا نام سن کر حسان کے دماغ میں اپنی بہن کی باتیں آئی تھیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی بہن اپنی نند کی تعریف کرتی تھی۔ اسے سنایا شاہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ زرون شاہ کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ 2 دن سے ملک سے باہر تھا، اور اب شاہ خاندان والے اسے پاکستان آنے سے منع کر رہے تھے۔ وجہ دشمنی تھی کہ یقیناً خانزادہ اپنی موت کا بدلہ ضرور لیتے۔ اگلے دن جرگہ لگا تھا۔ خانزادہ خاندان کا ہر فرد زرون شاہ کو پیش کرنے کے لیے حجت کر رہا تھا، لیکن اس سب میں حسام خانزادہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ سب بار بار اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف کیا تھا، اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، جس کا پچھتاوا مجھے تا حیات رہے گا، لیکن آج اس جرگے کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ دادا سائی نے حسام کی کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ حسام نے ان کے جھکے سر کو دیکھا اور ضبط سے گہری سانس لی، اور وہ ان سے ناراض تھا۔ ان کی صلح جوئی کی وجہ سے اس کی بہن مری تھی۔ پھر پورے جرگے میں حسان خانزادہ کی آواز گونجی تھی، اور جیسے دھاڑ تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ درمیان میں کچھ بولے۔ لیکن اس کے فیصلے نے شاہ خاندان سمیت خانزادہ خاندان کو بھی دھنگ کر دیا تھا۔ میں زرون شاہ یا شاہ خاندان کے ہر فرد کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک شاہ خاندان کی چھوٹی بیٹی سنایا شاہ میرے نکاح میں نہیں آئے گی، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں شاہ خاندان کے کسی فرد کو نہیں چھوڑوں گا، یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی بات میں للکار تھی، شیر سی دھاڑ جسے وہ کر گزرنے کو تیار تھا۔ جرگے میں سکوت طاری تھا۔ دادا سائی نے ایک بار پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، تم مردوں کی لڑائی میں عورت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ ہم خانزادہ ہیں، عورتوں کا مہرا نہیں بناتے، دادا سائی نے مصلحت سے کہا۔ ادا سائی، آپ نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا ہے تو مجھے کرنے دیں۔
جس طرح صلح کے لیے عورت درمیان میں آئی تھی، اسی طرح اب دشمنی میں بھی عورت درمیان میں آئے گی۔ بس فرق اتنا ہے، پہلے خانزادہ خاندان کی بیٹی قربان تھی اور اب شاہ خاندان کی بیٹی کو قربان ہونا پڑے گا۔ وہ اور آیا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ شاہ خاندان والوں نے انکار کرنا چاہا، پر جرگے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ حسام خان زیادہ حق پر تھا۔ سنایا جو گھر میں بیٹھی اپنے بھائی اور باپ کی عافیت کی دعا کر رہی تھی، اس کی دوست بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی، اور جو خبر سنانے کو دی تھی وہ خبر روح لرزا گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی، جو اسے قربان کرنے کے لیے مان گئے تھے۔ اس نے کمرے میں خود کو قید کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شادی نہیں ہے، اس کے جہنم کا پروانہ تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ ان بہا میں یا ونی میں ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس نے اب تک صرف کہانیوں میں پڑھا تھا، لیکن پھر ہر کہانی کی طرح وہ بھی اپنی کہانی میں بے بسی، عزت اور مان و جان کے واسطے دے کر جب پھر بھی نہ مانی تو زبردستی اس کے سر پر چادر ڈالی دی تھی۔ اسے جرگے میں لایا گیا تھا اور پھر اس کا نکاح حسام خانزادہ سے ہوا تھا۔ یہ وہ دعا تھی جو اس نے اپنے بھائی کی شادی پر مانگی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دعا اس طرح قبول ہوگی۔ اس نے حسام خانزادہ کی خواہش کی تھی، لیکن اب دل و دماغ اور جسم کا ہر اعضاء حسام خانزادہ سے نجات کی فریاد کر رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اسے حسام خانزادہ کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ چادر گھونگھٹ کی طرح اس کے چہرے پر تھی۔ کچھ لمحوں بعد کوئی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ثنایا کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی برابر بیٹھنے والا شخص کون تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سفر پہلی بار اتنی جلدی ختم ہوا تھا، یا اسے لگا تھا کچھ ہی دیر میں وہ خانزادہ حویلی پہنچ گئی تھی۔ وہ اس حویلی میں پہلی بھی آئی تھی اپنی بھابھی کے ساتھ، پر اب بات کچھ اور تھی۔ جب وہ پہلے آئی تھی تو سب نے اس کا بہت خوشی سے ویلکم کیا تھا، لیکن اب یہ حویلی اس کے لیے محض جہنم تھی۔ حسام خانزادہ کے پیچھے چلتے اس نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ جب حسام خانزادہ کی ماں آگے آئی تھی، وہ یکٹک اس کو دیکھے گئی۔ یہ وہی تھی جنہوں نے پچھلی بار آنے پر اسے سینے سے لگا کر ان کا استقبال کیا تھا، لیکن اس کے 14 طبق روشن ہو گئے جب اگلے ہی لمحے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ حسام کو تھامنا چاہا، اور حسام نے اس کے بازو کو زور سے جھٹکا دے کر وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ ساری ملازماؤں کو نکال دے، آج سے یہ پوری حویلی کی مشترکہ ملازمہ ہے، کہتے ساتھ حسام اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سنایا خوف سے قدم پیچھے لینے لگی جب حسام کی ماں نے اسے بالوں سے پکڑتے کھڑا کیا۔ سنایا کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی تھی جن سے وہ پہلے ملی تھی، اور پھر پہلے دن ہی اس کی زندگی کا خطرناک روپ دیکھا تھا۔ حسام کی مورے کیا، حسام کی پھپھو، اس کی کزن، سب نے اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ صبح سے لے کر رات تک وہ کام کرتی رہی تھی، پر کسی نے اسے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں دیا تھا۔ اس کا جسم بھوک سے لرزنے لگا۔ رات ساری وہ اپنے کمرے میں تھے اور اسے برتن دھونے کا کام ملا تھا۔ برتن دھوتے دھوتے اس کی نگاہ فریج پر پڑی۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو کھانے کے لیے کچھ نکال لے، لیکن فریج لاکڈ تھا۔ اس سے پہلے ہی آرڈر مل گیا تھا کہ اس کا اٹھنا، بیٹھنا اور سونا اسٹور روم میں ہوگا۔ وہ سارے کام کر کے بھوک سے نڈال تھک کر اسٹور روم میں گئی تھی، جہاں دھول مٹی کا انبار تھا۔ اسے جھٹکا لگا تھا، لیکن جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسٹور روم کو صاف کرتی۔ تبھی وہ اپنا دوپٹہ بچھا دے اور اس پر لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ اے لڑکی، کھڑی ہو، حسام صاحب تم کو بلا رہا ہے۔ ملازمہ نے نفرت سے کہا۔ اس حکم پر سنایا کا دل تو کیا اس پر موت واقع ہو جائے، پر اس کو ایسی نیند طاری ہوئی کہ وہ ہوش میں نہ رہے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق وہ کانپتے دل کے ساتھ ملازمہ کے ہمراہ حسام خانزادہ کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر وہ اسے چھوڑ کر ملازمہ واپس پلٹ گئی، جبکہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ اگلے لمحے اسے اندر آنے کا حکم ملا تھا، اور اندر گئی تو بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسٹرانگ سمیل تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں حسام صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پان ٹانگ رکھے۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ایش ٹرے رکھا تھا جس میں سگریٹ کی ڈھیر ساری راکھ تھی۔ اس وقت بھی حسام کی انگلیوں میں ایک جلتی سگریٹ تھی، جسے دیکھ کر ثنایا کو خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، نہ چاہنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صوفے پر بیٹھا حسام اسے یکٹک سرد نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا، پھر ثنایا کو آنے کا اشارہ کیا۔ ثنایا بے بسی سے چلتے ہی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی جب حسام نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا کھایا ہے؟ سوال پوچھا گیا، پر وہ کابل کا لہجہ انتہائی حد تک سرد تھا۔
نہیں، یہ کہتے ثنایا کی نظر ایش ٹرے کے برابر رکھی ٹرے پر گئی جس میں حسام خانزادہ کا بچا ہوا کھانا تھا۔ اٹھاؤ ٹرے اور کھانا کھاؤ۔ حسام کے حکم پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ یہ بچا ہوا کھانا ہے، دھیمے لہجے میں کہا۔ تو حسام نے آئی برو اچکائی۔ میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی، مجھے گھن آتی ہے۔ اس کے کہنے پر حسام کے ہونٹ مسکرائے۔ ٹرے اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ۔ ٹرسٹ میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں، دانت پیستے کہا تو اس کے خوف سے ثنایا نے ٹرے اٹھائی جس میں کھانے پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر حسام کو دیکھا جو اسے ہی گور رہا تھا، پھر فوراً اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا تو کئی بے آواز آنسو آنکھ سے گرے۔ اسے کھانے سے گن محسوس ہوئی، پر حسام خانزادہ کا خوف اور کچھ بھول کی شدت کے وہ نوالے حلق میں اتارنے لگی۔ حسام اسے دیکھتا کھڑا ہوا اور جا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ جب ثنایا نے کھانا کھا لیا اور ٹرے لے کر اٹھنے لگی تو حسام کی آواز پر قدم ٹھہرے۔ کدھر جا رہی ہو؟ آواز گرجدار تھی۔ برتن دھونے، اس نے جان خلاصی چاہی۔ لیکن میں نے تمہیں جانے کا کہا۔ حسام کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آئندہ اتنا ہی کرنا جتنا کہا جائے۔ برتن واپس ٹیبل پر رکھو اور ہاتھ دھو کر میرے پاس آؤ۔ حسام نے نیا حکم صادر کیا۔ جی، اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ حسام خانزادہ کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ حسام کے اشارے پر اس نے لرزتے قدم حسام کی جانب بڑھائے تو حسام نے اس کی کلائی پکڑتے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک لمحے میں کٹی پتنگ کی مانند اس کے پہلو میں گری اور زور سے آنکھیں میچ گئی۔ حسام اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ حسین و معصوم چہرہ۔ وہ حسام سے بہت کم عمر تھی۔ اگر حسام اسے پہلے دیکھتا تو یقیناً اسے بہت معصوم اور سادہ سمجھتا۔ تمہارا چہرہ بہت معصوم ہے، پر میں اس معصومیت کے پیچھے کی شیطانیت کو بخوبی جانتا ہوں، اس لیے تم پر رحم نہیں کروں گا، کیونکہ تم قابل رحم لڑکی نہیں ہو۔ حسام نے اس کا گلا دبوچا تو وہ خوف سے بری طرح روتی اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ جب اس کی سانس رکتی دیکھ حسام نے اسے پیچھے جھٹکا۔ میں بے قصور ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بے قصور؟ میری معصوم بہن پر تشدد کیا تھا تم نے، تم بے قصور کیسے ہو گئی؟ وہ بری طرح دھاڑا تو ثنایا میں اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے۔ بس حسام کے خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پیچھے کھسکتے بیڈ سے اترنا چاہا۔ اگر تم بیڈ سے نیچے اتری تو میں تمہاری ایک ہڈی بھی سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی داڑھ پر وہ اپنی جگہ پر سہمتی بری طرح سسکنے لگی۔ بے فکر رہو، تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ خان ہوں نا۔ ویسا بالکل نہیں کروں گا جیسا تم لوگوں نے میری بہن کے ساتھ کیا، پر میری بہن تم لوگوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے مر گئی۔ میں تمہیں بھی ایسا ہی ذہنی ٹارچر کروں گا کہ نہ تم مردوں میں شمار ہوگی اور نہ زندہ میں۔ سفاکیت سے کہتا حسام نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی جناب کھینچا۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، سب جھوٹ ہے۔ میں نے بابی پر کبھی ظلم نہیں کیا، میرے بھائی نے بھی کبھی ان پر۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ حسام نے اپنے وحشی گرفت میں دبوچا۔ خبردار، اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا۔ حسام گرایا۔ میرے بھائی جلد واپس آ جائیں گے، آپ کو سچ پتہ چل جائے گا، پھر آپ پچھتائیں گے بہت زیادہ۔ وہ خوف سے چیخ کر رونے لگی تھی، روتے بے ترتیب جملے کہہ رہی تھی، بس کسی طرح حسام کو روکنا چاہتی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی واپس آئے، اور جب تم ذہنی دباؤ سے مرو تو وہ بھی بالکل ویسے ہی تمہارے جنازے پر بے بس کھڑا ہو جیسے میں کھڑا تھا۔ زہریلے جملے ادا کرتے اس نے ثنایا کو مزید کچھ کہنے یا سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ اپنا انتقام کی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ صنف نازک تھی، پر جتنی مضبوطی کا مظاہرہ کرتے خود کو بچانے کی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی، لیکن جب تک کرتی تھک کر اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جس کا رحم کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ رات وہ سسکیاں برتی حسام خانزادہ کے پہلو میں سوئی تھی۔ گزری رات اس کے لیے اب تک کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ حسام کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں بکھری ثنایا کو دیکھا۔ آنکھوں میں سخت تاثر بھرنے لگا۔ اتنی شفافیت کے باوجود ثنایا پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ثنایا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے خوف سے سوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے پاس حسام کو دیکھ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بھرنے لگے۔ اپنا حلیہ درست کرو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ حسام کے حکم پر وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی جانب بھاگی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ نیچے گئی۔ کچن میں اس کے لیے ایک نئی جنگ چھڑی تھی۔
حسام کی ماں اسے شعلہ وار نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پھر آگے بڑھتے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ جلدی سے سب کے لیے ناشتہ بناؤ، اور اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ حسام کی ماں یہ کہتے کچن سے نکل گئی۔ وہ ملازمہ سے پوچھ پر خود ملازمہ بن کر پورے کچن کا کام سنبھالنے لگی۔ سب کے لیے جلدی جلدی ناشتہ بنانے کے چکر میں اس کے ہاتھ کئی جگہ سے جلے تھے، پر اسے ہوش نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ دیر کرتی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا۔ اس نے ناشتہ حسام کے سامنے رکھا تھا، جو ٹیبل کی درمیانی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حسام کی نظر اس کے جلے ہاتھوں پر پڑی تھی، پھر نگاہ اٹھا کر ثنایا کو دکھایا۔ ثنایا کو دیکھتے دیکھتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور لبوں سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے وہ چائے کا کپ زور سے زمین پر پھینکا۔ ثنایا چیخ مارتے پیچھے ہوئی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ بنانا نہیں آتی؟ حسام کی داڑھ پر وہ سہم اٹھی۔ جاؤ اور واپس چائے بنا کر لاؤ، اگر اس بار چائے خراب ہوئی تو یہ چائے کا کپ تمہارے اوپر پھینکوں گا۔ حسام کے حکم پر ثنایا اگلے ہی لمحے کچن میں بھاگی، روتے ہوئے واپس چائے بنائی اور پھر خوف سے ڈرائننگ روم میں لے گئی۔ لیکن شاید قسمت اس پر مہربان تھی کہ حسام وہاں نہیں تھا۔ ایک ضروری کال کی وجہ سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ ادا کیا تھا اور پھر نہ ختم ہونے والا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک کچن میں کام کرتی رہی تھی اور رات میں اسے وہی حسام کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ وہ سارا دن ملازمین کی طرح کام کرتی، رات اسے بچا ہوا حسام کا کھانا کھانا پڑتا، جو وہ حسام کے سامنے زمین پر بیٹھ کر کھاتی تھی، اور پھر رات حسام خانزادہ کا ٹارچر برداشت کرتی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا تھا اور اسے اپنے الفاظ اور لمس سے تکلیف دیتا تھا، اور وہ جو کسی وقت پہ خواہش کرتی تھی کہ حسام جیسا ہمسفر ملنا خوش قسمتی ہے، اب دعا کرنے لگی تھی کہ خدا حسام جیسا ہمسفر کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ شروع کے دنوں میں وہ اپنے گھر والوں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا زرون شاہ پاکستان واپس آئے گا اور اسے واپس لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی امید دم توڑتی جا رہی تھی اور وہ اب بالکل خاموش ہوئی تھی، آنسو جیسے سوکھ گئے تھے۔ اسے خانزادہ حویلی میں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے، پر ان 2 مہینوں میں ان لوگوں کے ظلم و ستم میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وہ ان سب کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے حسام کی جانب نظر اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف کسی چابی کی گڑیا جیسی ہو گئی تھی، ایک کٹ پتلی جو دوسروں کے اشاروں پر چلتی تھی۔ حسام کمرے کی کھڑکی پر کھڑا باہر کے گارڈن کو دیکھ رہا تھا، جہاں ثنایا گارڈن میں گرے سوکھے پتے اٹھا رہی تھی، خود بھی انہیں سوکھے پتوں کی طرح بے جان سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن چہرے پر ایک مرجھایا پن تھا، جیسے زندگی کی کوئی رمق نہ ہو۔ حسام اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار ثنایا کو اپنی بہن کے جنازے پر دیکھا تھا، اور دوسری بار نکاح کی پہلی رات، جب اس نے ثنایا کو روندا تھا۔ اس وقت تک وہ خوبصورت تھی، لیکن آج اگر کوئی اسے دیکھتا تو ملازمہ سمجھتا۔ اس کے چہرے سے حسن اور رونق دونوں روٹ گئی تھی۔ کہیں سے بھی شاہ خانزادہ کی شہزادی نہیں لگ رہی تھی۔ حسام کو یاد تھا، اس کی بہن جب اسے کال کرتی تھی اپنی نند کے متعلق بتاتی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے ثنایا کی بہت شرارتی، بہت بدتونی اور ہنسمکھ ہے۔ پہلے دن اور دوسرے دن ثنایا اسے روکنے کے لیے مزاحمت کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ روز اس کے سامنے بیٹھتی تھی اور حسام اسے تکلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا، سوائے ہاتھ اٹھانے کے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اب اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی دی ہوئی کوئی اذیت ثنایا کو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، ورنہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس کرتی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں ویران تھیں، آنکھوں میں اپنی بہن کی ہنستی مسکراتی شکل گھوم رہی تھی۔ کتنے لاڈ اٹھائے تھے اس نے اپنی بہن کے، اور اس کے دادا سائیں کی ایک صلح کی کوشش نے سب برباد کر دیا تھا۔ پر اب وہ مطمئن تھا۔ کل زرون شاہ اس کے ڈیرے پر آیا، غصے میں تیش میں۔ زرون شاہ کو دیکھتے اس کا دل کیا تھا اسے جان سے مار دے، لیکن پھر وہ گہرا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے جان سے ہی تو مار رہا تھا۔ اپنی بہن کی باتوں سے اسے اندازہ تھا ثنایا کے اندر پورے شاہ خاندان کی جان بستی ہے، خاص کر زرون شاہ کی۔ زرون شاہ نے اس کا گریبان پکڑا تھا اور بہت دھمکیاں بھی دی تھی کہ اگر اس کی بہن کو کچھ بھی ہوا تو حسام خانزادہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جواباً حسام نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ ضرور نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے حسام کی بہن کو نہیں مارا۔ حسام کچھ بھی سننے کو راضی نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ اس کے خاندان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اجازت ملنے پر ثنایا چائے کا کپ تھامے اندر آئی۔
اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے کمرے کی جانب باہر جانے لگی تھی جب حسام خانزادہ کی آواز پر ٹھہری، یہاں میرے سامنے کھڑی رہو۔ حسام خانزادہ کے حکم پر سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ میری طرف دیکھو۔ حسام کے کہنے پر اس نے حسام کی جانب دیکھا، نگاہیں بالکل خالی تھی کہ اتنا خوبصورت ہوں میں اور تم کس قدر بدصورت، کبھی اپنے وجود کو شیشے میں دیکھا ہے؟ وہ اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتا تھا، اس کی عزت نفس پر وار کر رہا تھا۔ ثنایا نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی خاموشی پر حسام کو بہت غصہ آیا۔ وہ اس کی خاموشی توڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ثنایا اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگے، اپنا گناہ قبول کرے، مگر وہ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر مزید کھولنے لگا تھا۔ کیوں میرے اندر کے شیطان کو جگا رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں تمہارے ساتھ؟ حسام خانزادہ نے کھڑے ہوئے دیوار سے لگایا۔ طلاق چاہتی ہوں۔ ثنایا کے منہ سے غیر متوقع الفاظ سن کر وہ پل بھر کے لیے پتھرا ہو گیا تھا اور پھر اگلے لمحے زوردار تھپڑ ثنایا کے منہ پر مارا تھا کہ وہ اندھے منہ نیچے گری تھی، اور پھر بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ثنایا خاموشی توڑے۔ آج جب اس نے خاموشی توڑی تھی تو حسام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود انجان تھا کہ اس نے ثنایا کا طلاق مانگنا کیوں برا لگا تھا، کیوں اتنی شدید طیش آیا تھا۔ ثنایا نے نفرت سے مسکراتے حسام کو دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ حسام کے دل پر آری کی طرح چلی تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ دکھائی نہ اپنی اوقات۔ ہو گیا ظرف مٹی کا ڈھیر۔ وہ رکی نہیں تھی، کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ حسام پتھر ہو گیا تھا۔ ثنایا کو تھپڑ مارنے کے بعد دل کیوں اس قدر ملامت کر رہا تھا کہ وہ اس کی بہن کی مجرم تھی۔ ذہن کو لاکھ جھٹک کے باوجود وہ ثنایا کو طلاق کا مطالبہ، وہ نفرت بری نظریں اس کے دل پر چبھ رہی تھیں۔ کسی کروٹ چین نہیں مل رہا تھا۔ اس رات اس نے ثنایا کو کمرے سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ ثنایا کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب خود سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ ڈر تھا کہ اس کے انتقام کا بت اس نازک لڑکی کے آگے ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ نہ چاہنے کے باوجود وہ لڑکی اس کے وجود میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، اس کا حسام سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ حسام نے اسے نہ اپنے کمرے میں بلایا اور نہ خود اس کی طرف گیا تھا۔ لیکن آج جب وہ حسام کے کمرے میں گئی تو معمول کے مطابق زمین پر بیٹھ کر حسام کا بچا ہوا کھانا کھانے لگی تو زوردار ابکائی لے پلیٹ زمین پر چھوڑ واش روم کی طرف بھاگی۔ باہر نکل کر آئی تو ایک بار پھر پلیٹ کے پاس بیٹھی۔ ابھی ایک لقمہ لیا تھا، ایک بار پھر ابکائی آئی۔ حسام بے غور اس کی کیفیت کو دیکھنے لگا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو اس کی کیفیت نہ سمجھتا۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، اس نے ثنایا سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ بعد میں اس نے حسام کی بات پر اختلاف کیا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں، حکم دیا ہے، میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ یہ کہتے حسام اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حسام کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی اور توقع کے مطابق وہی رپورٹ ملی تھی جس کا ان کو اندازہ تھا۔ ثنایا ماں بننے والی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے حسام کا بے تاثر چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں یہ بچہ نہیں ماروں گی۔ خاموش گاڑی میں ثنایا کی آواز گونجی۔ حسام خاموش رہا۔ میرا بچہ بے قصور ہے۔ جو بھی ہوا اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ خالی میری نہیں، آپ کی بھی اولاد ہے۔ خدا کے لیے اسے قتل مت کریے گا، میرے زندہ رہنے کی آخری امید ہے۔ اگر اسے مارنا ہے تو ساتھ مجھے بھی مار دیجیے گا۔ میں مزید آپ کا انتقام برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اس سے کچھ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، پھر آپ کا انتقام ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، پر جواباً حسام بالکل خاموش تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا بچہ بھی میری طرح آپ کی حویلی میں ملازم بن کر رہے گا۔ آپ اسے اپنی اولاد قبول مت کریے گا، لیکن اس کی جان بخش دے۔ وہ ایک بار پھر حسام کے سامنے گڑ گڑائی۔ حسام نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی حویلی میں رکی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب گیا۔ صفائی سے فارغ ہو کر ثنایا نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور تھکن سے نڈال ہو کر کچن کے دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ دوپہر کے وقت سب عورتیں اپنے کمروں میں تھیں۔ ثنایا نے پرانے اسٹیل کے تھال میں بچا کھچا کھانا رکھا جو کونے میں ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ باسی روٹی اور ایک چھوٹا سا پیالہ جس میں گھر کا اچار تھا، تیز سرخ رنگ کا، تیکھا کڑوا سا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کافی۔ اس نے چپ چاپ نوالا بنایا۔ روٹی خشک تھی مگر اچار نے ذائقہ دے دیا۔ پہلا نوالا حلق سے اتارا ہی تھا کہ پیٹ میں کچھ عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے شانے جھٹک کر اگلا نوالا منہ میں ڈالا۔ اوپر کوریڈور کے کونے پر کھڑی حسام کی ماں نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ ثنایا کو اچار اور روٹی کھاتے دیکھا، جس سے انہوں نے ثنایا کے ماں بننے کا سنا تھا، جلتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بیٹی کی مجرم سے ان کا بیٹا محبت نہ کرنے لگ جائے۔
بیوی کا درجہ نہ دے دے، مگر 3 نوالوں کے بعد درد بڑھنے لگا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں شدید مروڑ سانسیں پھولنے لگی۔ سنایا نے تھال ایک طرف کیا اور گھٹنوں کے بل ہو کر پیٹ پکڑ لیا۔ ہائے اماں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ چند لمحوں میں پسینہ ماتھے سے بہنے لگا، جسم سے جان جیسے نکلنے لگی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک ملازمہ دوڑتی آئی۔ سنایا، خیریت ہے؟ چہرہ تو زرد ہو گیا۔ سنایا بس اتنا بول پائی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چیخیں دینے کے باوجود سنائی دے گئیں۔ گھر میں شور مچ گیا، کچھ عورتیں دوڑی، کسی نے حسام کا نمبر ملایا، مگر وہ تو شہر میں تھا۔ جلدی جلدی اسے گاڑی میں ڈالا گیا۔ گاڑی کی کھڑکی میں جھانکتی سنایا کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب حسام کے کہنے پر ہوا۔ شہر کے ایک ہوٹل میں حسام خانزادہ بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ چہرے پر وہی دبدبا، آنکھوں میں وہی سختی جو اسے خاندانی نام کا وارث بناتی تھی۔ موبائل جیب میں خاموشی سے وائبریٹ ہوا۔ اس نے نظر انداز کیا، پھر مسلسل 3 کالز آئیں، گھر کے پرانے نمبر سے۔ حسام نے ناگواری سے موبائل اٹھایا۔ ہاں؟ دوسری طرف ناظم کی لرزتی آواز تھی، صاحب، بی بی جی ہسپتال میں ہے، حمل ضائع ہو گیا ہے۔ ایک پل کے لیے وقت رک گیا۔ ہوٹل کی چمکتی لائٹ، سامنے بیٹھے کاروباری لوگوں کے کہکے، سب ایک دم دھندلے ہو گئے۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ حسام کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے بغیر کچھ بولے بیٹھا رہا، نظر خلا میں گم۔ دل کے اندر کہیں گہرائی میں ایک شدید تکلیف ابھر رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بے مشکل بولا، مگر آواز بھرا گئی تھی۔ کھانا کھاتے وہ درد سے تڑپتی رہی تھی۔ پھر ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے۔ حسام ایک دم کرسی سے اٹھا، اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ہونٹ خشک اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ کون تھا؟ کس نے کیا یہ؟ اس نے داڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس لمحے اسے صرف ایک چہرہ یاد آ رہا تھا، سنایا کا، بے رنگ سا چہرہ، نرم سا لہجہ اور وہ معصوم سی ہنسی۔ جب وہ پہلی بار اس کے سامنے سر جھکائے آئی تھی، اس نے ایک لمحے کی آنکھیں بند کی۔ کیا وہ سمجھتی ہے یہ سب میں نے کیا؟ یہ خیال دل میں بجلی کی طرح گرا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی، میٹنگ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، مگر اندر حسام خانزادہ کا سکوت گونج رہا تھا۔ خلا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر کی سانسیں نوچ لی ہوں۔ ہسپتال کے کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ پردے کے اس پار نرسوں کی آہٹیں آ رہی تھی، مگر سنایا کی آنکھیں چھت پر جمی تھی۔ اس کے پیٹ میں ٹیسیں اب بھی اٹھ رہی تھیں، آنکھیں خالی تھی، جیسے آنسو بھی روٹھ چکے ہوں۔ بدن کمزور، مگر دل میں ہولناک طوفان تھا۔ یہ سب حسام نے کیا ہوگا، وہ دل میں سوچے جا رہی تھی۔ اسے کبھی یہ بچہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے کروٹ بدل کر زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکی کھلی تھی، باہر رات کے اندھیرے میں ایک روشنی جھلک رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا کا راستہ۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، نرس شاید دوا لینے گئی تھی۔ سنایا نے لرزتے ہاتھوں سے ڈرپ کا نل بند کیا، کانپتے پاؤں نیچے رکھے، سفید چادر روڑی اور ہونٹ دبائے تکلیف کو اندر نکلتے ہوئے دروازے کی طرف نہیں، کھڑکی کی طرف بڑھی۔ پہرے دار نیچے تھے اور عملہ اسے بے ہوش سمجھ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر ایک چھوٹا سا کیبن نظر آیا۔ سنایا نے لرزتے ہاتھوں سے خود کو دیوار سے سہارا دیتے ہوئے کھڑکی سے باہر قدم رکھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، زمین ٹھنڈی تھی، لیکن دل کی آگ سے وہ سردی بھی محسوس نہ ہوئی۔ ایک نالی پار کی، ایک دیوار پھیلانگی اور وہ پچھلے دروازے کے راستے ہسپتال کی حدود سے باہر نکل گئی۔ سنایا کے سانس پھول رہے تھے، جسم درد میں ڈوبا ہوا، آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی، لیکن وہ بھاگ رہی تھی اس زندگی سے، اس بے رحمی سے، اس مقام سے جہاں پر اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ایک سبزیوں سے بڑا ٹرک دور کھڑا تھا، ڈرائیور سگریٹ پینے کہیں گیا ہوا تھا۔ سنایا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھنے کی کوشش کی۔ زخمی وجود کے ساتھ اس نے لوہے کی سلاخیں پکڑ کر خود کو اندر کھینچا اور آلوؤں کے ڈھیر کے بیچ سمیٹ کر لیٹ گئی۔ سانس بند ہو رہی تھی، لیکن بھاگنا ضروری تھا، کہیں دور، کسی انجان گاؤں یا جنگل میں، پر اب وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ آسمان پر چاند چھپ رہا تھا اور سنایا اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتی ایک نئی بے یقینی کی طرف نکل چکی تھی۔ رات کی گھنی تاریکی میں حسام خانزادہ کی گاڑی ہسپتال کے پورچ سے بجلی کی طرح نکلی۔ وہ جو بے اختیار سنایا کی میں سب کچھ دوڑ کر آیا تھا، اب اس کے چہرے پر غصے کی وہی پرانی لکیر تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا،
جسے باپ کی صورت ابھرتی ہوئی بے قراری۔ وہ بھاگ کیسے گئی؟ اس نے ڈرائیور پر چلا کر کہا۔ کہاں گئی ہوگی وہ؟ کسی کی مدد کی ہوگی۔ بول ڈرائیور گھبرا کر سہم گیا۔ صاحب، شاید پچھلے والے رستے سے۔ وہ علاقہ خالی ہے مگر وہاں خطرہ ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے، وہ زندہ چاہیے مجھے۔ حسام کی آواز گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، واپس اس کے دل میں چبھنے لگی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے صرف وہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں جنہیں اس نے نظر بھر کر بھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ہونٹ جن سے کبھی شکوہ نہ نکلا، اور وہ جسم جو ونی کے بدلے آیا تھا، پر جیسے اس نے ہمیشہ حقیر سمجھا۔ اب وہی جسم، وہی وجود اس کی نظروں سے اوجھل تھا، اور یہ اوجھل ہونا اسے کسی جہنم میں دھکیل رہا تھا۔ جب میرے قدموں تھی تب میں نے پوچھا تک نہیں، اب وہ جا چکی ہے تو دل کیوں دھڑک رہا ہے سنایا کے نام پر۔ گاڑی ایک تنگ کچی سڑک پر مڑی، ادھر گئی ہوگی، جنگل کے پار، فقیروں والی طرف۔ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر رکے مٹی پر قدم جماتے، سانس پھولاتے آگے بڑھ گیا۔ ہر پتے کی سرسراہٹ اسے سنایا کی سرگوشی لگ رہی تھی، ہر جھونکا اس کی سانس۔ تم نے کیا سمجھا تم بھاگ جاؤ گی اور میں دیکھتا رہوں گا؟ وہ بڑبڑایا مگر خود ہی رک گیا، یا شاید وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر زمین کی نم مٹی میں سنایا کے ننگے پیر دس رہے تھے، سر پر دوپٹے کی باقیات، آنکھوں میں خوف، اور پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ تیز سانسوں کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی، ہوش کہیں کم، لیکن بچنے کی لگن پوری شدت سے جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پلٹ کر گئی تو شاید زندگی نہیں بچے گی، سو اگر یہ قدم رکے تو آنے والے کل کا اندھیرا اسے ہمیشہ کے لیے نکلے گا۔ آخر کار ایک ٹوٹی سی دیوار کے پیچھے روشنی کی جھلک دکھائی دی، ایک پرانی ویران سی درگاہ، سناٹا، کچھ پرانے پیپل کے درخت اور ایک مٹیالہ مزار۔ وہ لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوئی، چادر جھاڑ کر زمین پر بچھائی اور وہیں بیٹھ گئی، بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی۔ یا اللہ، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں اس عزت کے بدلے دفن کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ درگاہ کے متولی ایک بوڑھا بزرگ دور سے آہٹ سن کر قریب آئے، سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح اور ماتھے پر سجدوں کی جھریاں۔ بیٹی، تو کون ہے؟ کیوں اتنی بھیگی ہوئی ہے اور اکیلی؟ سنایا نے کانپتے ہاتھوں سے پیٹ پر کپڑا مزید سختی سے لپیٹا اور سر جھکا لیا۔ پناہ چاہیے، بس کچھ دیر کی پناہ، مجھے کسی کو نہیں بتانا۔ اس کی آواز بس ایک سرگوشی تھی۔ بزرگ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر درگاہ کے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ٹوٹی چٹائی اور ایک چولہا رکھا تھا۔ یہ اللہ والوں کا گھر ہے بیٹی، یہاں ظالم کی نہیں مظلوم کی جگہ ہوتی ہے، بیٹھ جا، جب تک دل کہے رک جا۔ سنایا جیسے گر پڑی ہو، اس نے چٹائی پر سر رکھا اور بہت عرصے بعد جیسے دل سے ایک دعا مانگی۔ اے رب، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میری مدد کسی نے نہیں کی، میرے اپنے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا، جس کے نکاح میں گئی اس نے بھی چھوڑ دیا، تو میری مدد کر، تو مجھے محفوظ پناہ دے دے۔ حویلی کی فضا میں وہ سناٹا گلا تھا جو صرف سچائی کے انکشافات سے اترتا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے سنایا کو درگاہ میں پناہ لیے ہوئے، لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہ ملی تھی۔ حسام واپس حویلی آیا تھا مگر نہ اپنے غرور کے ساتھ، نہ اپنی چمکتی آنکھوں کے ساتھ، بلکہ وہ خالی ہاتھ اور بھاری دل کے ساتھ پلٹا تھا۔ دن کے آخری پہر باورچی خانے سے 2 ملازماؤں کی باتیں آواز ابھری۔ حسام یوں ہی گزر رہا تھا مگر کچھ الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ حسام سائیں کی بہن بہت خوش تھی سسرال میں، سنایا اور اس کے گھر والے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ پہلی ملازم نے روٹی کے پیڑے گول کرتے ہوئے بتایا، ہاں سنا ہے، سنایا اچھی نند تھی۔ ہاں جی، اور یہ سنایا بھی کوئی عام لڑکی نہیں، بڑے خاندان کی لاڈلی بیٹی ہے، پڑھی لکھی، صرف قسمت کی مار تھی جو ونی ہو کر آ گئی۔ پہلی ملازمہ نے نئی ملازمہ کو بتایا۔ حسام کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ سنایا میری بہن کے سسرال والے اچھے تھے، اور حسام سائیں کی بہن بیچاری امید سے ہوئی، پھر غلط دوا کھا لی، بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اللہ جنت نصیب کرے، گڑیا جیسی تھی، پر ڈاکٹر نے ڈپریشن اور ٹارچر بتایا تھا، اور یہ بھی کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشان۔ دوسری ملازمہ چونک کر پوچھنے لگی، وہ رپورٹ جھوٹی تھی، حسام سائی کی پھپھو نے کسی سے بنوائی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ لڑکی خوش تھی، سسرال والے خوش تھے، مگر حسام سائیں کی پھپھو کے دل میں بغض پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی حسام سائی کی بیوی بنے، اور حسام سائیں کی بہن ہماری بہو۔
پہلی ملازمہ نے تفصیل بتائی۔ او، پھر تو ثنایا کے خاندان سے دشمنی اسی دن سے شروع ہو گئی ہوگی۔ ہاں، بس اسی دشمنی میں ثنایا کو غنی میں دے دیا، بدلہ لیا، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا حسام مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، دل کی دھڑکنیں جیسے کسی چٹان سے ٹکرا کر بکھر گئی ہوں۔ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ میری بہن، اس کی موت، جھوٹ، ثنایا، سب کچھ جھوٹ میں ڈوبا تھا۔ کسی نے اندر سے دروازہ کھولا، مگر حسام ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر پتھر کی طرح کھڑا تھا، چہرہ سپاٹ، آنکھیں خشک، مگر اندر طوفان ایسا جیسے لفظوں میں باندھنا ممکن نہ ہو۔ حویلی کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ وہ جس دیوار پر کبھی غرور کی پرچھائیاں پڑتی تھی، اب وہاں ندامت کے سائے جھولتے تھے۔ سچ کھلے 2 مہینے گزر چکے تھے، 2 مہینے جس میں حسام سانس تو لے رہا تھا مگر زندگی سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، داڑھی بے ترتیب اور قدموں میں بھٹکتی دیوانگی تھی۔ جو شخص کبھی حکم دیتا تھا، آج ہر در پر سوالی بن کے دستک دے رہا تھا۔ سب کو سچ معلوم ہو چکا تھا، ثنایا کے ماضی، اس کی سچائی، اس کے صبر، اس کے خاندانی وقار اور حسام کی پھپھو کی سازش۔ گاؤں والوں نے نفرت کی بنیادوں کو خود توڑ دیا اور پھپھو کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ وہی پھپھو جو برسوں تک حکمرانی کرتی آئی تھی، آج بے آسرا ہو گئی۔ مگر حسام کے دل کی آگ نہ بجھی۔ وہ ثنایا کو ڈھونڈ رہا تھا، کبھی مختلف گاؤں میں، کبھی شہر کی تنگ گلیوں میں۔ ہر دن وہ ایک نئی شکست کا سامنا کرتا، ہر رات ایک نیا خواب مرتا۔ پھر ایک دن وہ درگاہ پہنچا۔ لنگر بانٹنے کا دن تھا، مٹیالی دھول آسمان میں گلی ہوئی تھی اور دیواروں پر لٹکے پرانی چادروں میں عقیدت چھپی ہوئی تھی۔ وہ تھکے قدموں سے وہاں پہنچا، ایک نیت کے ساتھ، میں لنگر بانٹوں گا، شاید میرے گناہوں کا کفارہ بنے۔ وہ ہانڈی سے چاول نکال رہا تھا، نظریں نیچی تھی، دل باری۔ تبھی اسے کسی نے ہلکے سے پکارا۔ نہیں، آواز نہیں، خوشبو تھی، وہی خوشبو جو ثنایا کی چادر سے آیا کرتی تھی۔ وہ چونکا، بھیڑ میں صحن کے ایک کونے میں، پرانی کچی دیوار سے ٹیک لگائے، سر جھکائے، چادر میں لپٹی ایک عورت۔ ثنایا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، پھر قدم خود بخود بڑھنے لگے، جیسے اس کے پاؤں میں اب جان آ گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ثنایا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی وقار، وہی خاموشی، وہی زخم، مگر اب وہ آنکھیں کانپتی نہیں تھی، جیسے وہ عورت اب ثنایا نہیں، تقدیر کا فیصلہ بن چکی ہو۔ ثنایا۔ حسام کے لبوں سے بس ایک ہی نام نکلا، شرمندہ سا، ٹوٹتا ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ ندامت تھی جو الفاظ سے بڑی ہوتی تھی۔ میں گناہ گار ہوں، تمہارے صبر کا، تمہاری خاموشی کا، تمہارے خوابوں کا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے۔ وہ انا پرست مزید کچھ نہ بول سکا، آواز حلق میں پھنس گئی۔ ثنایا نے نظریں اٹھائیں، پل بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں نہیں جانتی۔ حسام نے سر جھکا لیا، دھوپ کی کرنیں خاموشی سے پرانی درگاہ کی اینٹوں پر رینگ رہی تھی۔ ثنایا وہیں ایک کونے میں بیٹھی تھی، خاموش، بے جان سی۔ اس کے چہرے پر دکھ کا ایک سایہ تھا جو برسوں کا درد سمیٹے ہوئے تھا۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر لب ہنوز خاموش۔ اچانک درگاہ کے باہر شور اٹھا، باہر اس کے گھر والے آئے تھے۔ ایک عورت نے آ کر اطلاع دی۔ ثنایا کا دل کانپا، مگر اس کا چہرہ وہی پتھر جیسا رہا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر خود کو سنبھالا۔ درگاہ کے صحن میں اب اس کے ماں باپ اور 2 بھائی کھڑے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں پچھتاوے، باپ کے چہرے پر شرمندگی، اور بھائیوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ ثنایا بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چل بیٹا گھر چلیں۔ ثنایا ان سب کے سامنے آئی اور بالکل خاموش تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک ایک بھائی کی طرف، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہمیں معاف کر دو ثنایا، ہم تمہیں واپس چاہتے ہیں، تمہارا گھر تمہیں پکار رہا ہے۔ ثنایا نے کچھ نہیں کہا، نہ آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ زبان سے حرف۔ وہ پلٹی، دھیرے دھیرے اپنے حجرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند ہوا اور سب ساکت رہ گئے۔ یہ خاموشی، یہ انکار ہے؟ ماں نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا۔ یہ سزا ہے اماں، بھائی نے رندھی آواز میں کہا، جو ہم سب نے کمائی ہے۔ دھیرے دھیرے سب واپس جانے لگے، مگر ثنایا کی خاموشی، اس کا انکار، ان سب کے دلوں پر صدیوں کی مانند نقش ہو چکا تھا۔ درگاہ کے صحن میں دھوپ کی ہلکی سی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں ثنایا خاموشی سے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح، مگر دل میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ وہ جیسے روز ہوتا تھا، آج بھی حسام خانزادہ وہاں آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں ٹوٹے ہوئے ہزاروں خواب تھے۔ وہ آہستگی سے ثنایا کے قریب آیا، کچھ کہے بغیر اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک دیوار تھی۔ وہ گھنٹوں وہی بیٹھا رہا،
صرف بیٹھا رہا۔ سنایا کا چہرہ ہنوز غیر مری دیوار کی طرح سخت اور خاموش تھا۔ نہ نظر ملی نہ بات ہوئی۔ شام ڈلے جب حسام خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تب ایک درویش سی بزرگ جو عرصے سے سنایا کو یہیں دیکھ رہے تھے دھیرے دھیرے اس کے قریب آئے۔ بیٹی، ان کی آواز نرم، دھیمی اور دل کو چھونے والی تھی۔ تو نے بہت سہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، پر جانتی ہے اللہ ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو معاف کرنا جانتے ہیں۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں طاقت ہے۔ جو ظلم برداشت کر کے معاف کرے وہ دنیا میں نہیں رب کے نیک بندوں میں اٹھایا جائے گا۔ سنایا کا دل کانپا، آنکھوں میں کچھ بھیگ گیا، ہاتھوں کی تسبیح رک گئی۔ وہ سر جھکائے بس سن سی بیٹھی رہی۔ اگر وہ اپنی غلطی سمجھ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، تو شاید اب وہ نہیں رہا جو تجھ پر ظلم کرنے آیا تھا۔ معاف کر دے بیٹی، شاید اسی میں تیرے دل کو بھی سکون آ جائے۔ بزرگ چلے گئے۔ صحن خاموش تھا، پر سنایا کا دل شور مچا رہا تھا۔ اس رات وہ بہت روئی، دل کی دیواریں لرزی، برسوں کا بوجھ آنکھوں سے بہہ نکلا۔ تکیے بھیگتے رہے، سانسیں ہچکیوں میں ڈلتی رہیں۔ اگلی صبح حسام آستگی سے آیا، پاس ایک سادہ سا سفید رومال اور دل میں معافی کی پھر ایک گہار۔ وہ سنایا کے قریب آ کر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وقت تھما رہا، تب ہی پہلی بار سنایا نے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، پر لہجہ دھیما، تھکا ہوا اور ٹوٹا ہوا۔ معاف کیا تمہیں حسام خان زادہ، پر جو کھو گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہی جملہ آستگی سے بولا گیا، مگر حسام کی روح کو جیسے جھنجھوڑ گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر ایک لمحے کو دل نے شکر کیا کیونکہ سنایا نے آج پہلی بار لب کھولے تھے۔ وقت کا پہیہ گردش میں رہا، زخم بھرے اور آہستہ آہستہ سانسیں سکون میں ڈل گئی۔ سنایا اب بھی وہی سنایا تھی، خاموش، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، امید کی، زندگی کی، ماں بننے کی خوشبو کی۔ حویلی کی دہلیز پر آج گلابوں کی بارش ہو رہی تھی، رنگ برنگی چادریں چھاؤں بنی ہوئی تھی اور صحن میں عورتوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ سنایا ہلکی سی چپتی آنگن کے درمیان رکھی جولی پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، وجود پر ماں بننے کی لطیف چمک تھی اور ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو۔ حسام خان زادہ اس کے پیچھے خاموش کھڑا تھا، اب وہی شخص جو کبھی اس کے لیے زخم تھا، اب اس کا سب سے بڑا سائبان بن چکا تھا۔ آنکھوں میں فخر، دل میں شکر اور لبوں پر ہمیشہ کی خاموشی جو صرف سنایا کے لیے مسکراہٹ میں ڈھلتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں خوشی کے نعرے مار رہی تھیں، باہیں جھول رہی تھیں اور گلیوں میں شیرنیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ حسام خان زادہ کی بیوی امید سے ہے، یہ خبر صرف حویلی نہیں، پورے گاؤں میں خوشی کا بجار بن کر پھیل چکی تھی۔ سنایا کے ماں باپ بھی وہاں موجود تھے، آنکھوں میں ندامت مگر دل میں راحت، کیونکہ ان کی بیٹی اب عزت سے جیتی تھی۔ اور وہ بیٹی جو برسوں خاموش رہی، آج پہلی بار ماں کی گود میں سر رکھ کر بولی تھی، امی میں خوش ہوں۔ آسمان صاف تھا، دل ہلکے تھے اور سنایا کے قدموں تلے زمین پر خوشیوں کے پھول کھل چکے تھے، جیسے تقدیر نے آخر کار اس ونی میں آئی بیٹی سے معافی مانگ لی تھی۔